الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آج ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں علم حاصل کریں گی۔ محترمہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان کا نام برہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ سے بدل کر زینب رکھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ایک جلیل القدر عالمہ صحابیہ تھیں اور آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ کون؟ امیمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے خالو کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ سیدہ زینب کے خالو کے بیٹے بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھیری بہن تھیں۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ایک خالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ بہنوں، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی سیدنا عبداللہ بن جحش وہ جلیل القدر صحابی تھے جو سب سے پہلے امیر المومنین کے لقب سے پکارے گئے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا۔ کس کے ہاتھ میں؟ عبداللہ بن جحش کے۔ کون تھے یہ؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بھائی تھے اور ان کو وہ شہید بھی ہوئے تھے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند کون تھے؟ پہلے خاوند وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے پہلے خاوند تھے۔ کس کے؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ غلام بھی تھے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ غلام مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو آزاد کر دیے تھے، حضرت زید بن حارثہ کو، اور آزاد کر کے کیا بولے تھے؟ یہ میرا بیٹا ہے بولے تھے، نہیں منہ بولا بیٹا ہے۔ تو اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ان سے شادی کی تھی، جبکہ وہ اس شادی کے لیے دلی طور پر راغب نہیں تھیں۔ کون؟ زینب رضی اللہ عنہ۔ یہ اس لیے بہنوں کیونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام تھے نا، آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ تو خاندانی سردار خاتون تھی۔ تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید سے نکاح کر لو، تو زید سے ہم تمہارا نکاح کروا رہے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، وما کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کیا ہے مطلب اس کا آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ یعنی کسی مرد عورت ہو یا مرد ہو، کسی بھی مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی معاملے کا فیصلہ کر دے تو وہ اپنا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہت اہم آیت ہے یہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36-37، اس کو آپ یاد کر لیجئے
یہ آیت بہت پیاری ہے. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق نہیں جاتے، اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے. بولے اللہ تعالیٰ یہ حق ہی نہیں ہے. کیا بات کا حق نہیں ہے؟ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اپنا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. بہنوں، آج ہم کتنے ایسے ہیں جو ہم اپنا خود کا اختیار، ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، فلاں میں کرتی ہوں، مجھے کرنا ہے، میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں ایسا کروں گی، جبکہ اس میں اگر خدا نخواستہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے اور وہ اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال جب زینب رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی اللہ کے رسول، تو پھر آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس میں کوئی اپنا اختیار رکھے، ایسا حق ہی نہیں ہے بولے. تو پھر زینب رضی اللہ عنہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور زید بن حارثہ سے شادی کر لی. شادی ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا، صرف 1 سال ہی ہوا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں اختلافات شروع ہو گئے، اور اتنے اختلافات شدید ہو گئے کہ ادھر زید بھی آ کر کہتے اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور ادھر زینب بھی کہتی اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو پھر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بھی سمجھاتے، کہتے کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے محمد، تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. یہ بھی سورۃ الاحزاب کی ہی آیتیں ہیں. اس میں یعنی اوپر میں نے جو بیان کی آیت وہ 36 تھی اور یہ 37 ہے. تو اس میں یہ 37 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں آپ کو ابھی اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی کیونکہ کافی طویل لمبی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي سے شروع ہو رہی دیکھیے آیت وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ. کیا ہے ترجمہ؟ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے. اس سے مراد کون ہے؟ زید رضی اللہ عنہ. پھر شروع سے بتا رہی ہوں، دیکھیے ترجمہ. اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. یعنی کیا ہے مفہوم اس آیت کا؟ کہ زید رضی اللہ عنہ کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ رہ اور اللہ سے ڈر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کا ترجمہ اور آگے یہ ہے کہ اے نبی تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس ارشاد باری تعالیٰ کا یعنی اس آیت کے ترجمے کا مطلب کیا، مطلب مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ ڈر کیا تھا بہنوں؟ واقعتاً ایک بشر، واقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جیسے اکثر لوگ بولتے کہ بشر نہیں تھے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں. اور واقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور بشری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس زمانے میں لے پالک لڑکے کو، یعنی اگر کوئی اولاد کو لے کر یعنی کسی بچے کو لے کر پال لیتا تھا تو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، تو وہ زمانے میں اتنا شدید اس کو مانا جاتا کہ منہ بولا نہیں بلکہ سگا ہی مانا جاتا تھا.
تو پھر جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا تھا کہ تم زینب کو اگر زید طلاق دے دیتے ہیں تو طلاق دے دینے دو، تم زینب سے نکاح کر لو، تو پھر سارا قریش، سارے عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے کا اندیشہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور واقع میں ہوا بھی ایسی، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم زینب سے نکاح کر لو، جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دے دیے تھے، اس کے بعد حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ حضرت زینب سے شادی کر لو، تو پھر آپ بہت گھبرائے. کیونکہ سارا معاشرہ آپ پر ٹوٹ پڑتا تھا کہ ارے یہ اپنے بیٹے، اپنی بہو کو یعنی طلاق دلوا کر یہ شادی کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بہو یعنی اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ لے پالک ہی ہوتا ہے، یعنی اگر حقیقی بیٹا نہیں ہے، اگر کوئی پال لیتا ہے تو وہ پالنے کے ضمن میں ہی آتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عام کر دیا کہ کوئی کسی کو لے کر کوئی پال لیتا ہے تو وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہو جاتا. اگر کوئی بچے کو لے کر پال لیتا ہے تو وہ بچہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ سگا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی یعنی پشت سے پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور جب زید نے زینب سے اپنی حاجت، جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس کی شادی، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ. تو ہم نے اس کی شادی تم سے کر دی تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے. یہ کمپلیٹ ترجمہ ہے 37 کا، آیت نمبر احزاب، سورۃ الاحزاب کا. یعنی اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یعنی یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے بہنوں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں زید رضی اللہ عنہ کا نام ہے. آپ کھول کے پڑھی آیت سورۃ الاحزاب کی، اس آیت میں زید رضی اللہ عنہ کا نام ہے، زید منہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کا، کم صحابی، یہ تو صحابی، یہ ایک ہی صحابی ہیں شاید جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا زید. تو بہرحال زید رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ زید نے جب اس سے حاجت پوری کر لی، یعنی کس سے؟ زینب رضی اللہ عنہ سے. کیا حاجت تھی ان کی؟ ان کو طلاق دینا تھا نا، تو انہوں نے طلاق دے دیا، تو پھر ہم نے اس کی شادی تم سے کر دی. یعنی آسمانوں پر یہ نکاح ہو گیا تھا. کس نے کیا؟ اللہ پاک نے کیا. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کر دی، بتا رہے ہیں پہ اللہ تعالیٰ. کیا ہے قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. یعنی جب زید نے اس سے حاجت پوری کری تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. یعنی اللہ نے یہ شادی کر دی. بتا رہے ہیں کہ میں نے زوجنا، یعنی میں نے یہ تم کو زوج بنا دیا. کس کے؟ زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کروا دی. تو سبحان اللہ، یہ تھی ہماری ماں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ درس میں بھی ہم سیکنڈ پارٹ یہ دیکھتے ہیں ام المومنین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، یعنی اپنی جو صحابیات تھے، امہات المومنین تھے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.